نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ومولانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے، اس مسجد کے تمام نمازی کے لیے، اس علاقے کے لیے، بالعموم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بالخصوص کامیابی کا، امن کا باعث بنائے. سامعین محترم، ماہ ربیع الثانی شریف جاری و ساری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں پیران پیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، قطب سمدانی، حضور پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک کے عرس مبارک کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں تاجدار گولڑا شریف کا عرس مبارک بھی ہے. اس میں جس کے سائے میں ہم رہتے ہیں، حضور خواجہ خواجگان سلطان الطارقین حضرت سیدنا خواجہ محب الدین سیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی صبح ان کا ختم ہے، اور اس کی 7 تاریخ کو سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے. تو اس حوالے سے میں نے جو دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں سورہ الحدید کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ حبیب، قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، اور وہ منظر کیسا ہوگا جس کی نشاندہی قرآن پاک کی ان آیاتوں میں ہو رہی ہے. قیامت کا دن آپ جانتے ہیں کہ 50,000 سال کا ایک ہی دن ہوگا. 50,000 سال کا 50,000 سنہ. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ تو یہ امت کو تیاری کرنی ہے اس کی کہ 50 سال زندگی گزارنے کے لیے کیا جتن کر رہی ہے. 50 سال زندگی بسر کرنے کے لیے رات دن سکون نہیں ہے، رات دن چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، وطن چھوڑ دیا اولاد کی خاطر، کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے یہ سکون سے گزرے. تو قیامت کے دن جو ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا وہ کیسے گزرے گا؟ تو بھائی سب کے لیے گزرے گا، لیکن جو اس زندگی کو کسی مقصد کے لیے گزار دیتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کو جنہوں نے تمام تر ذمہ داریاں پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے لیے جو قیامت کا دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہماری طرح نہیں ہوگا. ان کے لیے جو دن ہوگا وہ قرآن کہہ رہا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات. فرمایا کہ حبیب آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کا جو نور ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے بھی دوڑے گا، ان کے دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہوگا. اس کے نور کی قرآن بات کر رہا ہے؟ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں. مومن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، جس کا ظاہر
اور باطن، جس کا ظاہر بھی درست نہ ہو، جس کا باطن بھی درست نہ ہو، یعنی اس کا عقیدہ بھی خراب ہے، اس کا عمل بھی خراب ہے، اس کو قرآن کافر کہتا ہے۔ جس کا عقیدہ تو درست ہو لیکن اس کا عمل درست نہ ہو، اس کو قرآن فاسق کہتا ہے۔ جس کا عقیدہ درست نہ ہو، عمل درست ہو، قرآن اس کو منافق کہتا ہے۔ جس کا ظاہر بھی درست ہو، جس کا باطن بھی درست ہو، عقیدہ بھی درست، عمل بھی درست، اس کو قرآن مومن کہتا ہے۔ اور آپ اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ مومن کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، منافق کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، کافر کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، یا مومن یا فاسق کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ ہمارا عمل درست ہے، عقیدہ درست ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ مومن ہے۔ اور مومن کی شان کیا ہوگی قیامت کے دن؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبارجلہم۔ ان ایمان والوں کا نور سامنے بھی دوڑے گا اور دائیں طرف بھی دوڑے گا۔ ایمان والوں کا نور اتنا ہوگا دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اس دن یہ جو سورج ہے نا، سورج کی روشنی میں آپ کتنے واٹ کا بلب لگا کے سورج کی روشنی کو مدھم کر سکتے ہے؟ ممکن؟ آپ سورج دنیا کی ساری لائٹ جلا لیں، سورج کی روشنی کو مدھم نہیں کر سکتے، لیکن قیامت والے دن اگر سورج کی روشنی کو کوئی چیز مدھم کرے گی تو وہ ایمان والوں کا نور ہو۔ یعنی ایمان والوں کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سورج کی روشنی مدھم کر دے گا، ان کا نور دوڑتا ہوا نظر آئے گا، سامنے بھی اور دائیں طرف بھی۔ یہ قرآن کسی نبیوں کی بات نہیں کر رہا، قرآن کوئی پیغمبروں کے نور کی بات نہیں کر رہا۔ پیغمبروں کا نور تو براء البراء ہے، یہ تو وہ نور ہیں جن کو پیغمبر کے نور سے خیرات اور خیرات ملی تھی، پیغمبر کے نور سے جن کو حصہ ملا تھا۔ یہ ان کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی، ایمان والوں کے نور۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف اس میں مرد ہوں گے، فرمایا نہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ اور رسول کی خیرات مانگی اور اللہ رسول سے خیرات لی، ذمہ داری پوری کی، ایمان بچایا انہوں نے، فرما ایمان والے چاہے مرد ہوں گے چاہے عورتیں ہوں گی، قیامت کے دن ان کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی مدھم ہو جائے گی۔ حالانکہ آج سورج جو کھڑا ہے یہ پتہ نہیں کون سے آسمان پہ کھڑا ہے، کتنی آنکھیں کھول کے کھڑا ہے، اس کی آنکھیں ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہزارہ پردے ہیں اس آنکھ پہ بھی۔ گرمیوں میں آپ اس کا سامنا نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیکن قیامت کے دن یہ سر کے برابر ہوگا، تمام آنکھیں کھول دے گا اور اوسان خطا ہو جائیں گے، لوگوں کے ذہن کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہو۔ اس کی روشنی اور گرمی کا عالم یہ ہوگا، لیکن ادھر یہ بھی عروج پہ ہوگا اور ایمان والوں کا نور بھی عروج پہ ہوگا۔ اس کی روشنی بھی اپنی آب و تاب میں ہوگی اور ایمان والوں کے نور کی روشنی بھی آب و تاب میں ہوگی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کا، مرد ہوں چاہے عورتوں، ان کا نور دوڑے گا، سامنے دوڑے گا، بائیں طرف دوڑے گا، دائیں طرف دوڑے گا۔ فرمایا اس ایمان والوں کے نور کو دیکھ کر ہر طرف سے ایک پکار آئے گی کہ بھئی یہ کس کا نور آ رہا ہے؟ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کسی پیغمبر کا نور ہے، آواز آئے گی کہ پیغمبر کے نور کی تو بات بہت دور کی ہے، یہ تو پیغمبر کے امتیوں کے نور کا عالم یہ ہے۔ اب اس نور کو دیکھ کے ہوگا کیا؟ اب قرآن کی اگلی آیت سنیں، بڑے مزیدار آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں وہ میں پہلے تشریح کر چکا، جس کا عقیدہ درست نہ ہو، ظاہر تو درست ہو، عمل درست ہے، اس کا نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سارا حساب اس کا مکمل ہے، لیکن عقیدے میں خرابی، ایمان میں خرابی، عقیدہ درست نہیں ہے، اس کو قرآن منافق کہتا ہے۔ اور منافق کی حال کیا ہوگا؟ منافق مرد اور عورتیں دونوں کی قرآن بات کر رہا ہے، ادھر ایمان والے مردوں کی بھی بات کرتا ہے، ایمان والے عورتوں کی بھی بات کرتا ہے، اور یہاں منافق مرد بھی عورتیں دونوں کی بات کر رہا ہے۔ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کیا کہیں گی کہ للذین آمنوا،
ایمان والوں کے نور کو دیکھ کر ایمان والوں سے خیرات مانگے. مرد بھی اور عورتیں بھی اللہ والوں سے کیا مانگیں گی؟ خیرات کس چیز کی خیرات مانگیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، کہیں گے کہ اے ایمان والو، اللہ والو، تمہارے نور کی آج یہ شان ہے تو مہربانی فرماؤ ایک تو نظر کرم نور والی ہماری طرف تو پھیر دو تاکہ ہم بھی کوئی خیرات لے سکیں آپ کے نور. یہ منافق کس سے مانگے قیامت کے دن؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے، یاد رکھیں میری بات. قرآن کہہ رہا ہے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہے انظرونا، ایک نظر کرم تو ہماری طرف کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم تمہارے نور سے خیرات لینا چاہتے ہیں. جس طرح تمہارا نور چمک رہا ہے، ایک نظر کرم ہماری طرف ڈال کے ہمارے دل کو بھی چمکا دو. کس سے مانگے گے منافق؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کہتے تھے یہ شرک ہے، یہ اللہ والوں کے جو مزارات ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ شرک ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. بتوں اور ان کافروں کی آیاتیں اٹھا کر اللہ والوں پر جسمہ کر کے لوگوں کے عقیدے خراب کرتے تھے. یہ شرک کے اڈے ہیں. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں صرف بلکہ وہ عورتوں سمیت پورے ٹبر سمیت اللہ والوں کے در پہ کھڑا کر دے اور وہ اللہ والوں سے بھیک مانگیں گے. للذین آمنوا، اے ایمان والو، انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف نظر کرم کرو. تو کافروں منافقوں کا قیامت کے دن یہ عقیدہ ہوگا کہ اگر یہ اللہ والے ہماری طرف ایک بھی نظر کر دیں تو اللہ ہمارے دل کو بھی ان کے نور سے جگمگا دے گا، اللہ ان کے نور سے ہمارے دلوں کو بھی چمکا دے گا، روشن فرما دے گا. اب انہیں کیا کہا جائے گا جو اس وقت منافق مرد اور عورتیں اللہ والوں کے نور سے خیرات مانگے گی؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ اب دیکھیں یہاں بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات دنیا میں سامنے نہیں، مخفی ذات ہے نا. اللہ کو کسی نے دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا نا. اللہ خفیہ مخفی ہے، اللہ سامنے نہیں آیا. قیامت کے دن اللہ کی ذات بالکل سامنے جلوہ کرے. دنیا کی بنسبت قیامت کے دن اللہ کی ذات یہاں اس کے جلوے ہیں، وہ خود نظر نہیں آتا، اس کے جلوے تو نظر آتے ہیں، اس کا نور تو نظر آتا ہے، وہ خود نظر نہیں آتا، اپنے آپ کو اس نے پردے میں رکھ دیا. لیکن قیامت کے دن صرف جلوے نہیں نظر نہیں آئیں گے بلکہ رب کی ذات بھی خود نظر آئے گی. قیامت کے دن رب کی ذات سامنے جلوہ کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا دیکھیں گے. حضور کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو کوئی شک ہوتا ہے؟ جی یا رسول اللہ نہیں ہوتا. فرمایا اسی طرح رب کو بھی دیکھیں گے، کوئی شک نہیں ہو. قیامت کے دن اللہ کی ذات سامنے ہوگی. اب منافق یہاں اللہ والوں سے روکتے ہیں کہ اللہ والوں سے نہ مانگو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ والوں سے جو بھی مانگتا ہے نا وہ اسے خدا سمجھ کر نہیں مانگتا، اسے نہ خدا سمجھتا ہے نہ خدا کا شریک سمجھتا ہے. جس طرح آپ چلے جائیں نا کسی ذمہ دار کے دروازے پر، کسی ایک دولت مند کے دروازے پر، جی مجھے میری مدد کریں، اسی طرح ہم چلے جاتے ہیں اولیاء کی دربار پر. فرق اتنا ہے کہ آپ دنیا داروں سے مانگتے ہیں، ہم دین داروں سے مانگتے ہیں. جی نہ وہاں شرک ہے نہ یہاں شرک ہے. دنیا دار کے دروازے پر جا کر مانگنا یہ بھی کوئی شرک نہیں ہے. بابا کسی عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہو کر مدد مانگنا یہ بھی شرک نہیں ہے. جب جج کے سامنے کھڑے ہو کر جج سے مانگنا شرک نہیں ہے، دنیا دار کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا دار سے مانگنا شرک نہیں ہے. بابا ولی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ولی سے مانگنا بھی شرک نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے جس طرح اللہ نے دنیا دار کو دنیا دے کر ہماری مدد کرنے کی استطاعت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے ایک جج کو اختیار و اقتدار اور فیصلہ کرنے کی طاقت دے کر ہمیں مدد کرنے کی اس کو طاقت عطا فرمائی ہے. اسی طرح اللہ نے اپنی طاقت عطا فرما کے ولی اللہ کو بھی ہماری مدد کرنے کی طاقت عطا فرما دی. جب طاقت رب نے عطا فرمائی ہے تو شرک ختم ہو گیا. اب دیکھیں جو رہاں نہیں مانگتے قیامت کے دن ان کا عمل کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. وہ ایمان والوں سے مانگیں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے. اللہ سامنے ہوگا، اللہ کی ذات سامنے جلوہ رگر ہوگی. لیکن مانگ کس لے رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟
ایمان والوں سے مانگ رہے ہیں للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھیں، تمہاری نظر کرم ہی ہمارے دل کو روشن کر دے، تمہارا دیکھنا ہی ہمارے دل کو روشن کر دے گا۔ تو یہاں جو کچھ کہتے رہے لیکن اس وقت ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوگا، اس وقت کیونکہ ان کا نور نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ یہاں تو اللہ نے پردے میں رکھ دیا ہے نا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس سے پردے اٹھ جاتے ہیں نا وہ پھر یہ جھگڑے اور فساد نہیں کرتا، اعتراضات نہیں کرتا، وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، مکمل ہو گیا، تو ڈھانچہ مکمل ہو گیا، روح پھونکی، اللہ پاک نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس رک گیا۔ کیوں رکا؟ اس نے ظاہری ایک پردے جسم کو دیکھا، اس نے کہا یہ جسم ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے، یہ آگ اور پانی اور ہوا سے بنا ہے، اور جو مٹی سے چیز بنائی جاتی ہے وہ مجھ سے افضل نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں افضل ہوں، آگ سے بنایا گیا ہوں، لہٰذا اس سامنے ایک جو مٹی نظر آ رہی ہے یہ کوئی بس سجدے کے قابل نہیں ہو سکتی، میں نہیں کرتا۔ وہ آ کے بشریت کی دیوار کے سامنے رک گیا، بشریت کی دیوار کو دیکھ کر وہ سجدہ نہ کر سکا۔ فرشتے بڑے، انہوں نے بشریت کی دیوار کو کراس کر کے آگے جھانک کے دیکھا تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کی نور کے چراغ روشن نظر آئے، وہ آگے دیکھ کر سجدے میں گر گئے، یہ بشریت کر آ کے رک گیا، اور یہ ابلیس بن گیا، وہ جبریل بن گیا۔ یہ جو شاگرد تھے وہ مقام پا گئے، جو استاد تھا وہ لعین بن گئے، وہ لعین بن گیا۔ یہ نور ہی ہے، لیکن یہاں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ والوں کا نور عطا فرما دیا، اور یہ عقیدہ ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ والے اگر خدا کی عزت کی قسم خالی نگاہ ڈال دیں، اللہ کی عزت کی قسم بندے کے دل کی دنیا بدل دیتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیں نا جب انہوں نے اللہ والوں سے مانگا، ایمان والوں سے نور کی خیرات مانگی، انظرونا، یہ نہیں کہا کہ خیرات دو، انہوں نے کہا انظرونا کہ صرف نور والی نگاہ دیکھ لو، نور والی نگاہ ڈال دو، یعنی ان کا عقیدہ تھا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ یہ صرف نگاہ ڈال دیں اللہ والے تو یہ دل کو روشن کر سکتے ہیں، نگاہ ڈال دیں تو روشن کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو اللہ منع کر دیتا ان کو، منافقین کو، ارے تم نے کیا کہا، یہ بھلا خیرات دیتے ہیں، ان سے مانگ رہے ہو، میں سامنے بیٹھا، میں سامنے جلوہ اور مجھے چھوڑ کے، نہیں، اللہ پاک یہ دکھانا چاہے گا، فرمائے گا تم جو دنیا میں شرک کہتے تھے، ارے جس سے تم بھاگتے تھے انہی کے دروازے پہ تمہیں میں نے منگوا دیا۔ اللہ والوں سے جب خیرات مانگیں گے، اللہ والوں سے جب نور کی بھیک مانگیں گے، ان کو جواب کیا ملے گا؟ آپ سنیں، قرآن کہتا ہے کیلا، کہا جائے گا، انہیں جواب دیا جائے۔ جواب، اچھا مزے کی بات یہ ہے یہاں ایک صیغہ ہے، یہ ہے مجہول کا صیغہ، قیلا، قالا مانا کہا اس نے، معروف کا صیغہ ہونا تو اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے کہ کس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا یا فرشتوں نے کہا یا کسی نے جواب دے دیا تو اس کا نام بولا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ یہاں مجہول کا صیغہ استعمال ہوا، قیلا، کہا گیا، انہیں جواب دیا جائے گا۔ اب مجہول کے صیغے میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، فاعل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کہنے والا کون ہے کوئی پتہ نہیں، قیلا، انہیں جواب دیا جائے گا۔ اگر ہوتا نا قالا تو پھر آگے ہوتا کہ وہ قالا کہنے والا کون ہے، جواب رب دے رہا ہے یا فرشتے انہیں جواب دے رہے ہیں۔ یہاں مجہول کا صیغہ قیلا، یعنی انہیں جواب دیا جائے گا، جواب دینے والا کون ہے یہ معلوم ہی نہیں، یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ اس مجہول صیغوں کا کیوں ذکر فرما دیا؟ فرمایا کیونکہ یہ تھے میرے اللہ والوں کے دشمن، یہ دنیا میں اللہ والوں سے بغض رکھتے تھے، اللہ والوں سے عداوت رکھتے تھے، اس کو شرک اور بدعت کہتے تھے، لہٰذا ہم ان کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ جواب کون دے گا؟ فرمایا جواب ہم دیں گے یا کوئی دے گا، ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ نے ان کو خود جواب دینا بھی گوارا نہ فرمایا، کیلا، انہیں کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا۔ جواب کیا ملے گا سنیں، فرمایا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ اگر یہ نور لینا ہے نا تم نے
تو پھر یہ نور کی جگہ مانگنے کی درست نہیں. مانگنا ٹھیک ہے، مانگا ٹھیک ہے تم نے، خیرات ٹھیک مانگی ہے، لیکن جگہ کا انتخاب صحیح نہ کر سکے، جگہ کا انتخاب صحیح نہیں کیا. مولا کہاں مانگنا تھا؟ فرمایا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ارے تم دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، ان اللہ والوں کی بارگاہ سے جا کر پھر جا کے نور کی خیرات مانگو. لیکن جب جل گیا کھیت برسا نہیں تو کس کا، دنیا ختم ہو گئی، اللہ والوں کے نور کے ڈنکے بجتے رہے، خیراتیں بٹتی رہی ہیں جی. چور آئے کتب بن کے جاتے رہے، ڈاکو آئے ابدال بن کے جاتے رہے ہیں جی. نان بھائی تھے یہاں دہلی میں ایک مزار ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نان بھائی تھے، روٹیاں پکانے والے تھے. ایک دن نا خدمت کی اس نے تو حضرت راضی ہو گئے. آپ نے فرمایا نان بھائی وہ روٹیاں پکانے والے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی حضور جس طرح آپ ہے نا اسی طرح مجھے بنا. مانگنے والے کا بھی دیکھو کیا مانگا. اس نے کہا حضور جس طرح آپ ہیں نا اسی طرح مجھے بنا دیں. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی کی نگاہ پر جائے دل بدل جاتا، ولی کی خالی نگاہ پر جائے. بلکہ اس بات کو مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کے راہبر اور رہنما مولوی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب بغداد میں بیٹھتے تھے تو آپ کے حلقے کے باہر ایک دور کتا بھی آ کر بیٹھتا تھا. دور حلقے میں آ کے کتا بھی بیٹھتا تھا حلقے سے دور آ کر. تو ایک دن آپ کی اپنے ان شاگردوں اور خلیفوں کے نگاہ اٹھی اس سے تو کتے پر نگاہ پڑ گئی. خود مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد کتے کا عالم یہ تھا کہ وہ جہاں بھی بیٹھتا تھا اس کے ارد گرد 40-50 کتے بیٹھ کے حلقہ بنا کے اس کا دیدار کرتے. نگاہ ولی کی کس پہ پڑ گئی؟ کتے پہ پڑ گئی. یہ تو مولانا سردار لکھتے ہیں نا مولانا دیوبند کے علماء دیوبند کے صدر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی اللہ والے کی نگاہ کتے پہ پڑ گئی تو اللہ کی عزت کی قسم ان کی نگاہ اگر در و دیوار پہ پڑ جائے تو در و دیوار کو بھی بدل کے رکھ دیتی. قرآن پاک میں موجود ہے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، یہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی ابتدا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں گئے جہاں آپ عبادت فرماتی تھی. اسی حجرے میں گئے تو دیکھا کہ فروٹ پڑے ہیں اور بے موسم پھل پڑے، بغیر موسم کے فروٹ پڑے ہیں، بغیر موسم کے پھل پڑے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سیدہ مریم نے عرض کیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میری رب کی طرف سے. تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو رب بغیر موسم کے یہاں پھل عطا فرما سکتا ہے، ٹھیک ہے میری عمر 100 سال سے بڑھ گئی ہے، حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. فدخل حضرت زکریا دخل المحراب، قرآن میں آتا ہے حضرت زکریا اس محراب میں داخل ہو گئے جہاں عبادت کرتی تھی. ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، مولا ادھر بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری ٹھیک ہے مدت نہیں ہے، موسم نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، عمر نہیں ہے اولاد کی، تو جس طرح یہاں پھل دے سکتا ہے مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے. اللہ نے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہاں ملائکہ نے ندا دے دی، فرمایا کہ تو یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے، ہم یحییٰ علیہ السلام کی تجھے خوشخبری عطا فرماتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کی نبی تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اور حضرت مریم ولیہ تھی. اور کہاں دعا مانگی؟ ولیہ کی عبادت گاہ میں آ کر، نبی نے آ کر ولیہ کی عبادت گاہ میں دعا مانگی. یار خود اندازہ کریں، نبی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ پہلے حضرت زکریا نے دعا نہیں مانگی ہوگی اولاد کی؟ پہلے بھی دعا مانگی ہوگی، لیکن جب دیکھا نا کہ یہاں بغیر موسم کے پھل پڑے ہیں وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، وہاں سے آرڈر بھی آ گئے، خوشخبریاں بھی آ گئی ہیں جی، بشارتیں بھی مل گئیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ والے جو ہیں نا خالی نگاہ ڈال دیں، خالی نگاہ ڈال دیں. باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی حضور آپ اس طرح فرمائے جس طرح آپ ہیں نا مجھے ویسے کر دیں. آپ نے مسکرا کر فرمایا یار کچھ اور مانگ لے.
آپ نے دیکھا نا اس کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے برداشت کرنے کی، اپنے اندر بھی دیکھا، اس کے اندر بھی دیکھا کتنی کیپیسٹی ہے. آپ مسکرا پڑے، فرمایا جو اندر ہے اگر اس کی تھوڑا سا جھلک بھی اس کو دکھا دوں تو یہ جل کے راکھ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا یار کچھ اور مانگ لے. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دینا نہیں تھا تو پھر آپ نے یہ کہا کیوں ہے جو کچھ مانگنا ہے مانگ. آپ نے فرمایا بات یہ ہے تو پھر آ جا اندر. آپ اندر لے کے گئے اور وفا فرماتے ہیں اس کو نگاہ اتحادی، اس کو نگاہ اتحادی کہتے ہیں. جب کسی ولی کی نگاہ اتحادی پڑ جائے نا، اللہ کی عزت کی قسم، پھر بندے کا ظاہر بھی باطن بھی اپنے جیسا کر دیتی ہے. ظاہر بھی اور باطن بھی اپنے جیسا کر دے. نگاہ ڈالی، جب باہر نکلے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا یہاں حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے تو روٹیاں پکانے والا کون. لیکن ایک ہی صرف علامت تھی کہ جو خواجہ باقی باللہ تھے وہ ہوش میں تھے، جو نان بھائی تھا وہ بدہوش تھا، اور 3 دن زندہ رہنے کے بعد وہ فوت ہو گیا. یعنی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے، اللہ کی عزت کی قسم، بندے کا ظاہر بھی اور باطن بھی اپنا جیسا کر دے. وہ مشہور حدیث ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں رہے، اور یہ وہ نگاہ مصطفیٰ تھی. خواجہ باقی باللہ کی نگاہ پڑی تو ایک تندوری کو، نان بھائی کو، روٹیاں پکانے والے کو اپنا جیسا کر دیا، اس کا ظاہر بھی اپنے جیسا کر دیا، اس کا باطن بھی اپنے جیسا کر دیا. تو مجھے بتائیں جس صدیق اکبر پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی ہوگی غار ثور میں، صدیق کا عالم کیا ہوگا، صدیق کے ظاہر کا عالم کیا ہوگا، صدیق کے باطن کا عالم کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب مدینے حضور پہنچے نا تو لوگوں نے دیکھا کہ نہ پتہ چل رہا تھا کہ اس میں صدیق کون ہے اور نبی کون ہے. وہ آتے صدیق اکبر کو نبی سمجھ رہے تھے، تو صدیق اکبر جان گئے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے. 3 دن اور 3 راتیں نگاہ مصطفیٰ میں صدیق رہے. صدیق کا ظاہر بھی مصطفیٰ جیسا ہوگا، صدیق کا باطن بھی مصطفیٰ جیسا ہو گیا. صدیق اکبر جان گئے کہ یہ بھول رہے ہیں، جلدی جلدی اپنے کندھے سے کپڑا اٹھایا، حضور پر سائبان کر دیا، چھاں کر دی، تاکہ آنے والوں کو پتہ لے کہ لوگوں کہاں میں کہاں یہ نہیں کھاتے گل، اے نسیم صبح ہو یہ تیری مہربانی ہے. ارے اس ظاہری کو دیکھ کر یہ نہ بھول جانا کہ میں کون ہوں، میں خادم ہوں، میرا مصطفیٰ میرا مخدوم ہے. یہ تو مصطفیٰ کی نگاہ کی خیرات ہے کہ صدیق کا ظاہر اور باطن. حالانکہ وہ مدینے کے لوگ جو پہلے 2 ملاقاتیں مکے میں حضور کے ساتھ بھی کر چکے تھے، صدیق اکبر کو بھی جان چکے تھے، ملاقاتیں پہلے ہو گئی تھی، جانتے تھے. جاننے کے باوجود بھی نگاہ مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ صدیق کا ظاہر بھی اور باطن بھی اپنے جیسا کر دیا. اور پھر یہ تو نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے نا کہ صدیق کا ظاہر اور باطن اپنے جیسا کر دیا. اب بتائیں معراج کی رات جب مصطفیٰ پر نگاہ خداوندی پڑی ہوگی تو اس وقت مصطفیٰ کے ظاہر کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے باطن کا عالم کیا ہوگا. اس لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں من رانی فقد رأى الحق، جس نے خدا کو دیکھنا ہے اور مصطفیٰ کو دیکھ لے. جس نے خدا کو دیکھنا ہے اے مصطفیٰ کو دیکھ لے. اللہ فرمائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. فرمایا کہ اگر لینا ہے نا یہ خیرات، اللہ والوں سے نور کی خیرات مانگ رہے ہو نا، مولا مانگ رہے ہیں. فرمایا مانگنا تو ٹھیک ہے، ٹھیک مانگا ہے، لیکن جگہ کا انتخاب تم نے غلط کیا ہے. مانگنا تھا دنیا میں، اب آخرت میں تم مانگ رہے ہو. اب لینا ہی چاہتے ہو، یہ تو دیں گے لیکن لینے کے لیے پھر تمہیں دنیا میں واپس لوٹنا پڑے. دنیا میں قیل ارجعوا وراءکم، فرمایا واپس دنیا میں لوٹ جاؤ. فالتمسوا نورا، یہ نور وہاں تلاش کرو، وہاں تمہیں نور ملے گا. ارے تم تو وہاں شرک اور بدعت کہتے رہے، ارے اسی شرک اور بدعت کا پردہ تو اٹھا کے دیکھتے، اندر تو میرے نور کے چراغ نظر آتے تمہیں. تو اس لیے دوستو حقیقت میں یہ جو اللہ والوں کے آستانے ہیں نا، خانقاہیں ہیں، یہ اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے، یہ اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہیں. اور جس طرح دیکھیں نا آپ ریل لائن جا رہی ہے، آپ ہر جگہ پہ ریل لائن کی جو لائن ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن آپ گاڑی کو تو دیکھ سکتے ہیں، گاڑی ریل کو تو دیکھ سکتے ہیں، اس کی لائن کو تو دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ پہ اس سے آپ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. آپ اگر اس سے استفادہ حاصل کریں گے تو آپ کو اسٹیشن پہ جانا پڑے گا. ایسے نا اسٹیشن کے بغیر مل سکتی ہے آپ کو لائن، ہر جگہ سے گزرتی ہر جگہ سے،
لیکن آپ کو استفادہ حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے گا آپ کو اسٹیشن پر. بابا اینما تولوا فثم وجہ اللہ, اللہ کی رحمت ہر طرف ہے, نظر بھی آتی ہے, ملتی بھی ہے بھی صحیح, لیکن ملنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑے بڑے اسٹیشن اولیاء اللہ کے خانقاہیں بنا دی ہیں. ملیں گے ہم کہاں؟ جہاں میرا کوئی ولی ملے گا, تو جہاں میرا ولی ملے گا. دیکھیں یہ لائٹ چل رہی ہے, یہ لائٹ بنتی کہاں ہے جی بولیں؟ ڈیم. کہاں بنتی ہے؟ ڈیم میں. ڈیم میں بنتی ہے, یہاں سے ملتی ہے, وہاں سے کوئی ملتی ہے ڈیم میں؟ کوئی سار پھرا ہمارا اس ڈی ایچ اے کا بندہ فائل اٹھا کے چلا جائے ڈیم میں, جی میں نے لائٹ وہاں سے لینی ہے جہاں سے بنتی ہے. میں یہ نہ ٹرانسفارمر کا قائل ہوں نہ گریڈو کا قائل ہوں, میں نے تو وہاں سے لینی ہے جہاں بنتی ہے. اور یہ فائل لے کر چلا جائے ڈائم میں, جی میں لائٹ لینے آیا ہوں. وہ کہیں گے یار یہاں بنتی ہے بٹتی نہیں ہے. سبحان اللہ کہہ رہے, یہاں بنتی تو ہے لیکن ملتی نہیں ہے, ہم یہاں دیں گے نہیں. کہاں سے آیا ہے؟ جی میں ڈی ایچ اے باولپور سے آیا ہوں. برے ہم یہاں ڈائریکٹ نہیں دیتے, ہم گریڈ کو دیتے. ہم لائٹ کس کو دیتے ہیں؟ گریڈ کو دیتے ہیں. جا تیرے علاقے میں گریڈ ہے, اس کو گریڈ ہم دے رہے ہیں, وہاں جا کے وہاں فائل جمع کرا. گریڈ میں آ گیا, گریڈ والوں کو کہا جی ادھر سے دے دو, وہ کہتے ہیں ارے ادھر سے بھی نہیں ملتی. ادھر سے بھی کہاں سے آیا ہے؟ جی ڈی ایچ اے سے آیا ہوں, باولپور سے آیا ہوں. فائل یہاں جمع کرا دے, ہم نے وہاں ٹرانسفر لگایا ہوا ہے, وہاں جا کے نا ٹرانسفارمر سے آپ کو لائٹ ملے گی. وہ کیوں ملے گی بھی؟ میں اس کا قائل نہیں ہوں. انہوں نے کہا نامرادو اس کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تیری کیپیسٹی کتنی ہے وائرنگ کی؟ جتنی کیپیسٹی ہے نا ٹرانسفارمر اتنی تجھے دے گا. تیری کیپیسٹی کو دیکھے گا, تیری اندر کی وائرنگ کی طاقت کی کیپیسٹی اور طاقت کو دیکھے گا, کتنی برداشت کر سکتی ہے اتنی دے گا. اگر جھٹکا بھی دے دیا جائے گریڈ سے تو جل کے راکھ ہو جائے گا. جا فائل ہمیں پکڑا, تجھے ملے گی ٹرانسفارمر سے, وہاں جا کے تجھے ہم میٹر لگا کے دیں گے, جتنی تجھے ضرورت ہوگی اتنا کرنٹ ملے گا. اللہ کی عزت کی قسم, بلا مثال و بلا تشبیہ, اللہ کے انوار و تجلیات کا سب سے بڑا ڈائم گنبد خضرا ہے. اللہ کی ذات کا سب سے بڑا ڈائم گنبد, بولے میرے ساتھ, گنبد خضرا ہے. فرمایا کہ اللہ کا نور بنتا گنبد خضرا میں ہے. فرمایا پھر اللہ نے بڑے بڑے گریڈ بنا دیے ہیں. کسی گریڈ کا نام بہاؤدین زکریا رکھ دیا, کسی گریڈ کا نام معین الدین چشتی اجمیری رکھ دیا, کسی گریڈ کا نام داتا علی حجویری رکھ دیا, کسی گریڈ کا نام کاظمی کریم رکھ دیا, اور کسی گریڈ کا نام خواجہ محکم الدین سیرانی رکھ دیا, کسی کا غوث بغداد رکھ دیا. فرمایا جتنی تمہیں اللہ کا نور ضرورت ہوگا اپنی نگاہ سے اتنا تمہیں عطا فرما دے گے. کی لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. فرمایا جاؤ دنیا میں لوٹو, وہاں جا کے یہ نور تلاش کرو. ہم تو یہاں کہتے رہے شرک اور بدعت. فرمایا اگر یہاں تم شرک اور بدعت کہتے رہے, یہاں نہیں ملے گا, ملے گا وہاں جو وہاں سے لے کر آئے گا. فرمایا کہ آج اس کا حال یہ ہے, یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایدیہم. ان کا نور آگے بھی چمک رہا ہے, دائیں بھی چمک رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنی اولیاء اللہ کی سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے, اور کل ختم ہے حضرت سیدنا خواجہ محکم الدین سیرانی لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اور 7 تاریخ کو ختم ہے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار کا. اللہ ان بزرگوں کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.